نمبر 3 مبتدا با اسم اشارہ، یعنی کیا ہوگا کہ اسم اشارہ سے جو ہے یہ مبتدا بنے گا، اسم اشارہ اپنے مشار الیہ سے مل کر کے پھر یہ مبتدا بنے گا، اس کے بعد جو ہوگا وہ خبر بنے گی اس کی۔ تو اسم اشارہ کی تعریف کر رہے ہیں۔ اسم اشارہ وہ لفظ ہے جس سے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جائے، اسم اشارہ وہ لفظ ہے جس سے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جائے، جیسے اردو میں یہ اور عربی میں ہاذا۔ جیسے نزدیک میں ہی قلم رکھی ہوئی ہو تو کہیں کہ یہ قلم ہے، اور اگر دور ہو تو کہیں گے وہ قلم ہے۔ تو نزدیک کے لیے اردو میں یہ اور عربی میں ہاذا، اور دور کے لیے عربی میں وہ اور اردو میں وہ اور عربی میں ذالک لاتے ہیں، یہ مذکر کے لیے ہے۔ اور مؤنث کے لیے ہے ہاذہ نزدیک کے لیے، اور تلکا دور کے لیے آتا ہے۔ اس میں اشارہ وہ لفظ ہے جس سے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جائے، جس سے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جائے، جیسے اردو میں یہ، عربی میں ہاذا۔ مشار الیہ، مشار الیہ کا مطلب ہوتا ہے جس لفظ سے جس کی طرف اشارہ کیا جائے، جس لفظ سے جس کی طرف، وہ چیز ہے جس پر اشارہ کیا جائے۔ جیسے ھذا القرآن، تو ھذا اسم اشارہ ہے، یہ اس سے اشارہ کس کی طرف کی جا رہا ہے؟ قرآن کی طرف۔ اس مثال میں القرآن مشار الیہ ہے۔ مشار الیہ کا مطلب ہوتا ہے جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہو، جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہو۔ تو اس میں اشارہ وہ لفظ ہے جس سے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جائے، جیسے اردو میں یہ، عربی میں ھذا۔ مشار الیہ وہ چیز ہے جس پر اشارہ کیا جائے، جیسے ھذا القرآن، تو ھذا اس میں اشارہ ہے اور القرآن مشار الیہ ہے۔ اس مثال میں قرآن، القرآن مشار الیہ، یعنی قرآن کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اب دیکھیں ھذا، ھذا معنی یہ، ھذان یہ دونوں، ھذا یہ، ھذان یہ دونوں، ہؤلائی یہ سب۔ اب ہؤلائی یہ ایسا ہے کہ مشترک ہے، چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث ہو، قریب کے لیے ہؤلائی لاتے ہیں۔ اور ھذہ، ھذہ یہ مؤنث کے لیے، ہاتانے۔ اب دیکھیں اس میں کیا تھا؟ مذکر میں ھذانے تھا، مؤنث میں ہاتانے ہے۔ ھذہ یہ، ہاتانے یہ دونوں۔ قاطرۃ مانے انجن ہوتا ہے، انجن، قاطرۃ انجن۔ عام طور سے یہ جو ہے ریلوے انجن کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور ویسے بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن عام طور سے اکثر ریلوے انجن کے لیے ہی لاتے ہیں۔ بقرۃ گائے، بقرۃ گائے۔ امراۃ عورت، جب ایک عورت ہوگی تو اس کے لیے امراۃ لائیں گے، اور جب کئی عورتیں ہوں گی تو اس کے لیے نساؤن عورتیں، نساؤن عورتیں۔ دیکھو خلاف قاعدہ یہ ہے امراۃن کا، اور آپ پڑھیں گے آگے تو یہ ہوتا ہے کہ امراۃن، امرتان، امراۃن ایسا ہونا چاہیے تھا، لیکن نہیں، یہاں پر کیا کیا ہے؟ الٹا ہے۔ امراۃن یہ واحد ہے اور نساؤن اس کی جمع ہے، امراۃن واحد ہے، نساؤن اس کی جمع ہے۔ اب دیکھیں ھذا عالم، ھذا عالم، ھذا اس میں اشارہ مبتدا، ھذا اس میں اشارہ مبتدا، عالم اس میں فاعل، اس میں ہوا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کے یہ خبر ہوگا۔ ھذا اس میں اشارہ مبتدا، عالم، عالم اس میں فاعل، اس میں ہوا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کے پھر یہ خبر بنے گی۔ مبتدا اپنی خبر سے مل کر کے جملہ اسمیہ خبریہ، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ عربی ترکیب لمبی ہو جا رہی ہے تو ایسے کریں، ھذا اس میں اشارہ مبتدا، عالم مشار الیہ خبر، عالم مشار الیہ خبر۔ ھذہ قاطرۃ، ھذہ قاطرۃ، ھذہ اس میں اشارہ مبتدا،
قاطرتن مشار الیہ، اس میں اشارہ، حاضی اس میں اشارہ مبتدا، قاطرتن مشار الیہ خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ ہاتان بقرتان، یہ دونوں گائے، یہ دونوں گائے ہیں۔ ہاتان اس میں اشارہ مبتدا، بقرتان اب خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ ہاؤلائی مسلمون، ہاؤلائی مسلمون، یہ سب مسلمان ہیں، یہ سب مسلمان ہیں۔ ہاؤلائی اس میں اشارہ مبتدا، مسلمون مفعول الیہ۔ دیکھو اب یہاں پر دیکھیں نا، ہاؤلائی آیا ہے، یہ ایسا لفظ ہے جو مشترک ہے، یعنی مذکر کے لیے بھی لاتے ہیں، مؤنث کے لیے بھی لاتے ہیں۔ تو اس کی جمع دیکھیں مسلمون لائے ہیں، مسلمون، ہاؤلائے مسلمون نہیں ہو سکتا، ہاؤلائے مسلمون ہی آئے گا۔ اس میں آگے پڑھیں آپ لوگ کہ مبتدا اگر مذکر ہے تو خبر بھی مذکر آئے گی، اور مبتدا اگر واحد ہے تو خبر بھی واحد آئے گی، مبتدا اگر جمع ہے تو خبر بھی اس کی جمع لاتے ہیں۔ تو ایسے یہاں پر ہاؤلائے ہے، ہاؤلائے اس میں اشارہ مبتدا، المسلمون مشار الیہ، یعنی یہ لوگ مسلمان ہیں، یہ لوگ مسلمان ہیں۔ ہاؤلائی مؤمنات، ہاؤلائی مؤمنات، یہ سب مومنہ عورتیں ہیں، یہ سب ایمان والی عورتیں۔ مومنہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایمان، وہ جو ایمان لائی ہوں، وہ جو ایمان لائی ہوں اس کو مومنہ بولتے ہیں۔ مومنہ یعنی ایمان لانے والی عورتیں۔ ہاؤلائی دیکھو، اب دیکھیں نا، یہ مشترک تھا نا، دیکھیے یہاں مسلمونہ مذکر استعمال کیا گیا ہاؤلائی کے بعد، تو ہاؤلائی چونکہ مشترک ہے اس لیے دیکھیں ہاؤلائی کے بعد مومناتن لایا ہے۔ اگر مشترک نہ ہوتا تو اس کے لیے الگ عربی لاتے، لیکن کیا چونکہ مشترک ہے، یعنی مشترک کا مطلب کیا ہے؟ دو، سب کے لیے برابر ہے، سب کے لیے برابر ہے، یعنی مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے ایک ہی لاتے ہیں۔ ہاؤلائی مؤمناتن، یہ سب مومنہ عورتیں ہیں۔ ھذا مؤمن، ھذا مؤمن، یہ ایمان والا ہے، یہ ایمان والا ہے، یا یہ مومن ہے، دونوں کہہ سکتے ہیں۔ ھذا اس میں اشارہ، مؤمن اس میں فاعل ہے، میں ہوا ضمیر پوشیدہ نکل کر کے صرف جملہ اسمیہ کر کے خبر ہوگا، مبتدا اپنے خبر سے مل کے جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ ھذہ مؤمنۃ، یہ ایمان والی ہے، ھذہ اس میں اشارہ مبتدا، مؤمنۃ اس کی خبر ہوگی، مبتدا اپنی خبر سے مل کر کے جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ ہاتان مسلمتان، ہاتان مسلمتان، یہ دو مسلمان عورتیں ہیں، یہ دو مسلمان عورتیں ہیں۔ دیکھیں ہاتان یہ تثنیہ کے لیے آتا ہے، یعنی جب دو عورتیں ہوں گی تو ہاتان لاتے ہیں۔ ہاتان مسلمتان، یہ دونوں مسلمان عورتیں ہیں۔ ہاتان اس میں اشارہ مبتدا، مسلمتان مشار الیہ خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر کے جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ ھذان رجلان، ھذان رجلان، یہ دونوں مرد ہیں، یہ دونوں مرد ہیں۔ ھذان رجلان، یہ دونوں مرد۔ ھذان یہ تثنیہ کے لیے آتا ہے، یعنی دو کے لیے آتا ہے، اور عربی میں ہوتا ہے کہ ایک کے لیے الگ لاتے ہیں، دو کے لیے الگ، تین کے لیے الگ لاتے ہیں، اور تین سے چاہے جتنا ہو اس کے لیے پھر اس کے بعد سے گنتی کے اعتبار سے شروع کرتے ہیں، اس کے لیے عربی لاتے ہیں۔ تو ھذان رجلان، یہ دونوں مرد۔ ھذان اس میں اشارہ، رجلان مشار الیہ، اس میں اشارہ مشار الیہ۔ اس میں اگر دیکھیں گے تو ھذان اس میں اشارہ مبتدا، رجلان مشار الیہ خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر کے جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ القلمان جدیدان، القلمان جدیدان، دو نئے قلم، دو نئے قلم۔ القلمان مبتدا، جدیدان اس کی خبر ہوگی۔ النساء حاضرات، النساء حاضرات، عورتیں حاضر ہیں، عورتیں حاضر ہیں۔ النساء مبتدا، حاضرات اس کی خبر ہے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر کے جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔
المرأۃ عالمۃ، دیکھو یہاں چونکہ المرأۃ واحد ہے تو اس کی جو خبر لائے ہیں عالمۃ لائے ہیں. اس میں دیکھیں النساء حاضرات میں النساء جمع ہے امراتن کی، تو اس کے لیے حاضرۃ نہیں بلکہ کیا لائے حاضرات لائے. تو جیسے مبتدا ہوگا ویسے خبر، مبتدا مذکر تو خبر مذکر، مبتدا مؤنث تو خبر مؤنث. مبتدا واحد ہے تو خبر بھی واحد ہوگی، مبتدا اگر جمع ہے تو خبر بھی جمع ہوگی. ٹھیک ہے. اب دیکھیں یہ عربی مشق بنانا ہے. چٹائی ہے تو چٹائی کی عربی معلوم ہے، چارپائی کی معلوم ہے، سڑک کی عربی، ریلوے انجن. حکایت پہلے دیکھنے. حکیا انا جی شیخن رعا رجلن یحمل امراۃ کبیرۃ وهو یطوف بها فسأل له الشیخ عنها فقال له یا امی. حکایت بیان کی گئی کہ ایک شخص نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ ایک عورت کو اٹھائے ہوئے ہے اور وہ اس کو طواف کرا رہا ہے. تو اس نے اس سے پوچھا، شیخ نے اس سے پوچھا یہ کون ہے، اس کے بارے میں پوچھا. فقال له یا امی، کہا یہ میری ماں ہے. وانا احملها مدت 7 سنین، اور میں اس کو 7 سال سے اٹھائے ہوئے پھر رہا ہوں. فہل ادیت حقها یا سیدی، کیا میں نے اس کا حق ادا کر دیا ہے میرے آقا؟ فقال له لا، تو اس نے کہا نہیں. ولو کانا عمرک الف سنتین، اور اگر تمہاری عمر 1000 سال ہو جائے، لا یساوی ذالک قیامها لک لیلۃ من لیالی. مطلب کیا ہے کہ ان راتوں کا جو راتیں انہوں نے جاگ کر کے گزاری، لا یساوی برابر نہیں ہو سکتی. یعنی ان راتوں میں سے ایک رات جن کی اتنی پوری، یعنی کتنا 1000 سال ہو جائے، ان راتوں میں سے ایک رات جو تمہاری ماں نے جا کر گزاری وہ برابر نہیں ہو سکتی. وسقیہا سقیا من صدیہا، اور اپنے پستان سے دودھ پلایا. فبکر رجل وانصرفا، تو آدمی رویا اور چلا گیا.